السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ تو ڈیئر کلاس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے قبل از اسلام عربوں کے حالات۔ پیچھے ہم نے عرب کی تاریخ کے بارے میں پڑھا تھا، تو عربوں کی جو حالات ہیں اسلام سے پہلے، آج ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ سیاسی، معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی حوالہ سے عربوں کی اسلام سے پہلے کیا حالت زار تھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ بات آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب نبی علیہ السلام کو عرب کے اندر مبعوث فرمایا، نبوت کے عہدے پر فائز فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اس وقت یا اس سے پہلے عربوں کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی۔ سیاسی طور پر، معاشرتی، اخلاقی، مذہبی طور پر ان کی حالت نہ گفتہ بے تھی، نہ قابل بیان تھی۔ سیاسی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ظہور اسلام سے قبل عرب کا پورا جو ملک ہے، چند ساحلی علاقوں کے علاوہ، وہ بالکل بیرونی دنیا سے کٹا ہوا تھا۔ کوئی جو ہے وہ بنیادی حکومت عرب کے اندر نہیں تھی، اور کسی بیرونی حکومت یا قوم کا اثر بھی ان پر نہیں تھا۔ اسلام سے پہلے ملک کے اندر کوئی مرکزی سلطنت یا مرکزی حکومت نہیں تھی۔ بعض علاقوں میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم تھیں، اور مگر ان کا جو اثر تھا وہ صرف مقامی تھا، اور وہ کسی بھی حکومت کے ماتحت نہیں آتا تھا۔ لوگ عام طور پر قبائل میں رہتے تھے، ہر قبیلہ آزاد ہوتا تھا، اور ہر قبیلے کا اپنا ایک الگ سردار ہوتا تھا۔ جب ہم ان کی تمدنی حالت دیکھتے ہیں تہذیب و تمدن کے حوالہ سے، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کا جو لائف سٹائل تھا وہ بالکل سادہ تھا۔ ان کی خوراک، رہائش، لباس وغیرہ سب سادہ تھا۔ اونٹ اور بکریوں کا وہ دودھ استعمال کرتے، انہی کا گوشت کھاتے، اور کھجور وغیرہ ان کی غذا تھی۔ تقسیمی آبادی کے لحاظ سے عرب کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسے کہ پیچھے پڑا تھا حضری اور بدوی۔ شہروں میں رہنے والے حضری کہلاتے تھے، اور وہ لوگ جو خانہ بدوش اور جنگلی تھے بدو لوگ کہلاتے تھے۔ معاشی اعتبار سے جب ہم عربوں کے حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں 3 پیشے تھے: زراعت، مویشی پالنا اور تجارت کرنا۔ چونکہ عرب کے اندر بہت کم ایریا ایسا تھا جہاں زمین ہموار ہوتی تھی اور پانی بھی اویلیبل ہوتا تھا، تو وہ جگہ جہاں زمین ہموار اور پانی مل جاتا تھا، وہاں ملک کا ایک قلیل سا حصہ تھا، ادھر زراعت ہوتی تھی۔ پہاڑیوں پہ رہنے والے زیادہ تر لوگوں کا جو پیشہ تھا وہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ وغیرہ پالنا تھا، جبکہ ملک کا ایک بڑا حصہ تجارت سے وابستہ تھا۔ خصوصاً وہ قبائل جو ساحل سمندر کے قریب تھے یا دیگر ممالک کے قریب پڑتے تھے، وہ بڑی بڑی شاہروں پر وہ لوگ رہائش پذیر تھے، تو وہ تجارت میں مصروف رہتے تھے۔ تعلیمی حالت عربوں کی اسلام سے پہلے کچھ اچھی نہ تھی۔ تعلیم کا کوئی رواج نہ تھا، سارا ملک ہی وہ جاہل اور ان پڑھ تھا۔ چند ایک خواندہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، لیکن عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا۔ وہ بڑے زبان دان تھے، عربی بولتے تھے، عربی ان کی زبان تھی، اور اپنے مقابلہ میں وہ دوسرے لوگوں کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، عربوں کو جو اپنے فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا تو وہ کوئی بے معنی نہیں تھا، وہ واقعی اپنی زبان کے اندر بڑے فصیح تھے۔ عربوں کے اندر کمال کی بات یہ پائی جاتی تھی کہ وہ بڑے اونچے درجے کے ان کے اندر شاعر موجود تھے، اور ان کی شاعری بڑی کمال کی شاعری تھی۔ مختلف اوقات میں جب ان کے ملک میں منڈیاں لگتی، میلے لگتے، تو وہ ان کے اندر اپنا کلام سناتے۔ جس شاعر کا کلام پہلے نمبر پر ہوتا، سب سے زیادہ اعلیٰ ہوتا، اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لا کر لٹکا دیا جاتا تھا۔ معاشرتی حالات عربوں کے اسلام سے قبل بھی بہت خراب تھے، یا کہہ لیں کہ بدنام زمانہ تھے۔ ان کی اندر 4 قسم کی انتہائی رسوا کن عادتیں پائی جاتی تھیں: لوٹ مار، غارت گری، شراب نوشی اور زنا کاری، اس کے علاوہ جوا بازی۔
یہ چاروں برائیاں ان کے اندر انتہا کو پہنچ چکی تھیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ان برائیوں پر شرمندہ ہونے کی بجائے بڑا فخر کیا کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت کے جو شعراء تھے وہ ان برائیوں کو اپنے اشعار کے اندر بڑے فخر کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے اور ان کو یاد کرتے۔ اخلاقی اعتبار سے جب ہم عربوں کی حالت دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے بڑی بڑی معاشرتی برائیاں ہونے کے باوجود عربوں کی اخلاقی حالت کافی بہتر تھی۔ اخلاقی اوصاف ان کے اندر پائے جاتے تھے، بہادری تھی، شجاعت تھی، یہ بڑے مہمان نواز تھے، عہد و پیمان کے پابند تھے، ان کے اندر سخاوت کا ایک اعلیٰ وصف پایا جاتا تھا۔ کوئی قاتل بھی ان کے باپ کا قاتل بھی مہمان بن کر ان کے گھر آ جاتا تو اس سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ مذہبی حالت جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے قبل عربوں کے اندر مختلف قسم کے مذاہب پائے جاتے تھے جو سراسر گمراہی پر مبنی تھے۔ بت پرستی، دہریے، مجوسی، صابی، یہودی، عیسائی، یہ تمام مذاہب جو ہیں وہ عربوں کے اندر موجود تھے۔ البتہ سب سے زیادہ اور عام مذہب بت پرستی تھا، جسے عرب کا اصل مذہب قرار دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ جو ہیں وہ بتوں کو اپنا دیوتا، اپنا مشکل کشا اور اپنا حاجت روا مانتے تھے۔ اللہ رب العالمین کو بھی مانتے تھے، خود کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے، لہٰذا اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے وہ بتوں کو وسیلہ سمجھتے تھے۔ یعنی قرآن مجید سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرا محبوب جب آپ ان سے پوچھیں گے نا زمین و آسمان کا خالق کون ہے، زندگی اور موت کا مالک کون ہے، تو یہ کہیں گے اللہ۔ لیکن یہ لوگ اللہ رب العالمین کو خالص ہو کر نہیں مانتے، بلکہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے بتوں کو وسیلہ مانتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کی کشتی کہیں بھمر میں پھنس جاتی، کبھی دریا اور سمندر میں ڈوبنے لگتی، تو یہ اپنے سب بتوں کو بھول جایا کرتے تھے اور صرف ایک اللہ کو ہی پکارا کرتے تھے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اہل عرب کو اللہ رب العالمین کا تعارف تھا، اللہ کو وہ خالق، مالک اور رازق مانتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین تک پہنچنے اپنی نداؤں، اپنی دعاؤں اور اپنی التجاؤں کے لیے وہ وسیلے ڈھونڈا کرتے تھے، اور اپنے بتوں کو، اپنی مورتیوں کو وہ اللہ کے حضور وسیلے کے طور پر پیش کرتے تھے۔ تو اس کے علاوہ عرب میں آتش پرستوں کو مجوسی کہا جاتا تھا، جو ستاروں کی اور آگ کی پوجا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو ایسے ہی ستارہ پرست تھے ان کو صابی مذہبی قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ اہل کتاب عیسائیوں اور یہودیوں کی بھی ایک بڑی تعداد عرب کے اندر موجود تھے۔ عربوں کی معاشرتی برائیوں کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ خوبیاں بھی بیان کی گئی ہیں، وہی جو ہم نے پیچھے اخلاقی حالت میں دیکھی کہ ان کے اندر سخاوت تھی، بڑی مشہور سخاوت تھی۔ حاتم طائی پورے عرب کا ایک مشہور سخی تھا۔ سخاوت میں وہ لوگ ہر چیز قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، بہت اعلیٰ قسم کے مہمان نواز تھے، وعدہ پابند تھے، حافظہ ان کا لاجواب تھا، اور شادی بیاہ کے موقعوں شادی بیاہ کا رواج تھا۔ ایک مرد کو طلاق کا حق تھا، البتہ شادی بیاہ کے حوالہ سے رسم و رواج ان کے بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے تھے۔ عربوں کے ہاں خطابت بڑی اعلیٰ تھی، شجاعت اور بہادری ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ عرب شجاعت کا جذبہ رکھنے میں بڑے مشہور تھے، اور جنگوں کی صورت میں یہ لوگ اپنی شجاعت اور بہادری کے کارنامے دکھاتے رہتے تھے۔ تو ایسے ہی جو پیچھے عربوں کی چار معاشرتی ہمیں بڑی بڑی برائیاں بیان کی ہیں، تو ان کے اندر اور بھی بڑی برائیاں تھیں۔ بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ان کے شروع ہونے، اور کئی کئی سال تک ان کی لڑائیاں جاری رہتی تھیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کی تاریخ کے ساتھ ساتھ جب ہم عربوں کے حالات دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اسلام کا یہ احسان ہے عربوں پر، پوری انسانیت پر، پوری دنیا پر، قیامت تک کے آنے والے لوگوں پر، کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے ذریعے انسانیت کو ان تمام برائیوں سے پاک کر دیا۔ معاشرتی، اخلاقی، مذہبی، تعلیمی، معاشی حوالہ سے وہ نظام عطا فرمائے ہیں جس کو اڈاپٹ کر کے عربوں نے اپنی ان حالتوں کو درست کر لیا، ان کے اندر انقلاب برپا ہو گیا، ان کی تمام تر حالتیں جو ہیں وہ اوج کمال کو پہنچ گئیں، اور قیامت تک
کے لیے ایک پیٹرن، ایک نمونہ انسانیت کو عطا کر دیا گیا کہ وہ بھی اگر دنیا کے اندر اپنے حالات کو چاہے وہ معاشرتی ہوں، تعلیمی ہوں، تمدنی ہوں، اخلاقی ہوں، اگر ان میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو ان کو وہی نظام لینا ہوگا جس نظام نے آ کر کے اربوں کے حالات کی کایا پلٹی تھی۔ تو آج کے ہمارے اس ٹاپک میں یہی چند باتیں ڈسکس کی گئی ہیں، ان کو آپ دیکھیے گا، پڑھیے گا اور سنیے گا، اور اگر ان میں کوئی مسئلہ، کوئی بھی آپ کو پرابلم محسوس ہو تو پھر اپنے آڈیو کلپ کے ساتھ آپ کلاس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔